سود کو نہ چھوڑا، اللہ اکبر کبیرہ، فَإِن تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ سے جنگ کرنے کے لیے، اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تم تیار ہو جاؤ۔ اے ایمان والو، اللہ تمہیں خبردار کر رہا ہے، اے مسلمانوں اللہ تمہیں خبردار کر رہا ہے۔ اگر کوئی انسان، کوئی مسلمان، کوئی ایمان والا، کوئی کلمہ پڑھنے والا یا کوئی بھی ہو، اگر وہ سود میں مبتلا ہوتا ہے اور ربا میں مبتلا ہوتا ہے، وہ سودی کاروبار کرتا ہے، تو ایسے آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنگ کرتا ہے۔ وہ ایک ایسے جنگ میں کود چکا ہے جس کی انتہا، جس کا اختتام انتہائی دردناک، انتہائی بھیانک اور انتہائی خوفناک ہے۔ اور اس ایک درہم جس نے سود کا کھایا، اور جبکہ اس کے علم میں یہ بات ہے، یعنی جانتے ہوئے جس نے ایک درہم، ایک روپیہ سود کا کھایا، تو اس نے گویا کی 36 سے زائد مرتبہ زنا کیا۔ یہ اس سے خطرناک ہے کہ آدمی 36 سے زائد مرتبہ زنا کرے، کسی کی آبروئے کرے۔ اللہ، سود کے 73 دروازے ہیں، 73 درجے ہیں۔ ایسرها ان ينكح الرجل امه، سود کے 73 دروازے ہیں، 73 درجے ہیں، 73 70 پر 3 درجے، 3 دروازے ہیں آپ نے بیان فرمایا۔ اور سب سے ہلکا دروازہ، بعض روایتوں میں ادناہا کہا کہ سب سے ہلکا جو اور سب سے چھوٹا جو دروازہ ہے وہ یہ ہے کہ ان ينكح الرجل امه، کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے، آدمی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے۔ کہ سب سے بڑا سود یہ ہے کہ آدمی اپنے مسلمان بھائی کی عزت کو تار تار کرے، اس کے عزت کو نقصان پہنچائے۔ اس بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، اللهم ارزقنا فهما، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ حمد و ثنا، بزرگی و برتری اللہ مالک الملک، مالک الاملاک، مالک القدوس، رب الودود کے لیے ہے، جو ہر طرح کے عیوب و نقائص سے مبرہ و منزہ ہے، جس کے نہ کوئی یوم ولادت ہے نہ کوئی یوم وفات ہے، جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اسی کے لیے ہر طرح کی عبادات خاص ہے، اسی کے لیے ہر طرح کی حقیقی حمد و ثنا لائق و سزاوار ہے، جس نے ہم سب کو ایمان اور اسلام والی زندگی عنایت فرمائی، دیگر مخلوقات پر ایمان اور انسان ہونے کے ناطے برتری اور فوقیت عنایت فرمائی، اس اللہ کے لیے حمد ہے، ثنا ہے، شکر ہے۔ فللہ الحمد ولہ الشکر، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عزیزان گرامی، نوجوانان قوم و ملت، خواتین ملت اسلامیہ، پیارے بچوں، بزرگوں، گزشتہ خطبات میں آپ نے صحیح مسلم اور دیگر کتب احادیث کی وہ معروف ترین روایت جس کے اندر 7 مہلکات کا تذکرہ ہے، آپ نے ان 7 مہلکات میں سے چند ہلاک کر دینے والے گناہوں کے بارے میں وضاحت سماعت فرمائی ہے۔ حدیث پاک
میں سمجھتا ہوں کہ آدھی کم از کم آپ کو ازبر ہو گئی ہوگی. وہ اس طرح سے ہے، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات. صحابہ نے کہا وما ہن یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا الشرک باللہ والسحر وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق واکل الربا واکل مال الیتیم وتولی یوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. یہ 7 گناہ ہے جس کے کرنے والے، جس کے مرتکبین ہلاکت کے شکار ہو جاتے ہیں. پہلا گناہ الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کا کوئی ساتھی مقرر کرنا. اس کی وضاحت آپ نے سماعت فرما لی. والسحر، جادو، یہ کس قدر سنگین اور بھیانک جرم ہے، اس کا کیا علاج ہے، ایسے لوگوں کی کیا سزا ہے، آپ نے سماعت فرما لی ہے. وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، ناجائز کسی کا قتل کرنا یہ کتنا سنگین جرم ہے، آپ نے بھی اس کی وضاحت سماعت فرما لی ہے. اب چوتھا جو گناہ ہے وہ ہے اکل ربا واکل الربا، سود کھانا، سود خوری. یہ ایک سنگین جرم ہے. ابھی ہم قرآن و سنت کی روشنی میں تھوڑی اس کی وضاحت سنیں گے کہ کس قدر سنگین ہے، اور ہمارے سماج میں یہ سود اس وقت کس قدر عروج پر ہے، اور عام و خاص میں بغیر کسی تردد کے یہ کس قدر معروف اور رائج ہوتے چلا جا رہا ہے. ربا، سود تقریباً ہر عام و خاص کو معلوم ہے کسے کہتے ہیں. ربا دراصل، ربا کے معنی ہوتے ہیں عربی میں کہ بڑھنا، اضافہ ہونا، اور اگر عام لفظوں میں اصطلاح شرع میں اگر آپ جاننا چاہیں گے تو شریعت میں ربا کسے کہتے ہیں؟ تو کسی جو ہے کسی قرضدار کو قرض دینا اور اس سے اضافی رقم حاصل کرنا. یہ صاف لفظوں میں اس کی تعریف کر رہا ہوں. علماء نے، محدثین نے جو تعریفیں کی ہیں وہ گاڑی تعریف اور گاڑی الفاظ میں آپ کے سماعتوں کے حوالے نہیں کر رہا ہوں. مثلا آپ سب جانتے ہیں کہ 100 روپیہ آپ کو اگر قرضے میں دیا گیا اور یہ متعین کر دیا گیا کہ آپ جب تک اسے واپس نہیں کریں گے ہر مہینے آپ 105 روپے دیں گے، 110 روپے دیں گے، بہرحال جو ایگریمنٹ ہوتا ہے یہ اضافی رقم پر کہ آپ 100 کے بدلے جب تک آپ ہمیں پورے مکمل پیسے واپس نہیں کر دیتے، مکمل رقم واپس نہیں کر دیتے، تب تک ہر مہینے کے حساب سے فی مہینہ آپ کو 10 روپے، 5 روپے، 15 روپے، 20، 25 جتنا ایگریمنٹ ہوتا ہے اتنا آپ کو دینا پڑے گا. تو یہ اضافی جو رقم ہے یہی سود ہے، یہی سود ہے. زمانے جاہلیت میں یہ سود بھی بڑا عروج پر تھا، اور اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جو آدمی قرض میں مبتلا ہو جاتا ہے، اگر وہ سودی قرض لیا ہوا ہے، اب ظاہر سی بات ہے ایک آدمی غریب ہے اور سود پر کسی سے اس نے 1,00,000 2 لاکھ روپیہ لے لیا، تو اب 2 لاکھ روپے کی جو اضافی سودی رقم ہے اس کو دینے میں تو وہ اوپر نیچے ہو جا رہا ہے. اس کا قرض کب ادا ہوگا؟ معلوم یہ ہوا کہ قرض دار جو ہے قرض میں ڈوبتا چلا جاتا ہے، اور پھر اس گہری کھائی سے وہ اوپر نہیں ہو سکتا. شریعت نے اس چیز کو ناپسند ہی نہیں کیا بلکہ شدید ترین اس کی حرمت کا اعلان کر دیا اور کہا کہ جو بھی کوئی ایسا کرتا ہے وہ آدمی ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. اس لیے میں نے کہا تھا کہ شریعت مطہرہ کی ایک حکم کا اگر تجزیہ کیا جائے، اس کا جائزہ لیا جائے اور اس کے اندر کی حکمتیں پورے کر نکالی جائے
تو انسان جو ہے، انسان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی اور زبان باہر نکل آئے گی کہ سبحان اللہ، یہ کیسی شریعت ہے، کیسا حکم ہے، کیسا دین ہے، کتنی حکمتیں اس کے اندر دکھا ہے۔ شریعت کبھی نہیں چاہتی ہے کہ ایک آدمی گڑھے میں گرا ہے تو اور وہ گہرائی میں گرتا چلا جائے۔ ہمارا اسلام یہ نہیں چاہتا۔ اور دیگر مذاہب میں جہاں سود کو حلال قرار دیا، وہاں کیا پیغام ہے؟ ایک آدمی گڑھے میں گرا تو گرتا چلا جائے، پتھر اینٹ مٹی ڈالتے چلے جاؤ تاکہ وہ اور گہرائی میں جائے اور ہلاک ہو جائے آخر میں۔ آنے والے دنوں میں جو ایام گزر رہے ہیں، اس میں ہم دیکھتے ہیں روزانہ فلاں نوجوان نے سوسائڈ کر لیا، فلاں بزنس مین نے سوسائڈ کر لیا۔ کیوں کر لیا؟ اتنا قرضہ اس کے اوپر تھا، لون والا اس کو پریشان کر رہا تھا، بینک والا اس کو پریشان کر رہا تھا، سوسائڈ کر لیا، مر گیا، ختم ہو گیا، قرض بھی ختم۔ مر جانے سے قرض ختم نہیں ہوتا، مر جانے سے قرض ختم نہیں ہوتا۔ امام کائنات علیہ السلام کے پاس جب کوئی جنازہ آتا تو آپ پہلے پوچھتے کہ کیا اس کے ذمے کوئی قرض ہے، اور اگر اس کے ذمے کوئی قرض ہے تو پھر کوئی ہے ایسا اس مجلس میں جو اٹھ کر کے ادا کر دے کہ ہاں میں ذمہ لیتا ہوں کہ اس مومن مسلمان بھائی کا قرض میں ادا کروں گا، تو پھر میں اس کا جنازہ پڑھاؤں گا، بصورت دیگر میں اس کا جنازہ نہیں، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، کیونکہ اس کا معاملہ معلق رہتا ہے، پینڈنگ میں رہتا ہے۔ اور نبی کائنات علیہ السلام مستجاب الدعوات ہیں، آپ دعا کرتے ہیں تو بارگاہ رب العزت میں دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ کسی کا قرض، کسی کا مال لے کر کے مر جانا یہ کتنا خطرناک عمل ہے کہ امام کائنات نے اس کا جنازہ تک نہیں پڑھایا کہ جاؤ مسلمانوں تم لوگ پڑھ لو، جاؤ مسلمانوں تم لوگ پڑھ لو۔ اللہ اکبر کبیر، اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اب ان لوگوں کے لیے بڑا پیغام ہے یہاں پر کہ جو لوگ قرض لے لے کر کے ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں، ادھر چھپتے ادھر چھپتے ہیں، جو کہتے ہیں مر نہیں جاؤں گا، دے ہی دوں گا تمہارا قرض، ارے کیا گارنٹی ہے تو مر جائے گا۔ بہرحال میں اس تفصیل میں زیادہ جانا نہیں چاہتا۔ ربا کے تعلق سے ہمیں بحث کرنی ہے کہ ربا کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہوا کہ قرض دار جس نے قرض لیا ہے، اس سے قرض خواہ جس نے قرض لیا ہے، وہ اضافی رقم لے فی مہینہ، وہی قرض ہے، وہی سود ہے۔ اب یہ سود اتنا بھیانک عمل ہے، اتنا خطرناک گناہ ہے کہ امام کائنات نے کہا کہ یہ سب مہلکات میں ہے کہ جو اس سود میں مبتلا ہو جائے وہ آدمی ہلاک و برباد ہو جاتا ہے، وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان سے بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اللہ بیان فرماتا ہے سورہ آل عمران میں کہ اے ایمان والو، لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، تم بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اے ایمان والو، لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، سود کو بڑھا چڑھا کر کے نہ کھاؤ، یعنی سودی معاملہ نہ کرو، سودی کاروبار نہ کرو، لوگوں سے سود نہ لو، نہ کھاؤ، اور اللہ سے ڈرو۔ کس لیے ڈرو؟ جب اللہ سے ڈرو گے تو سود سے بچ جاؤ گے۔ سود انتہائی خطرناک سنگین جرم ہے، ظلم ہے۔ ایک کمزور آدمی پر، کمزور طبقے پر جب یہ سود تم کھاؤ گے تو پھر تمہارے دل سے اللہ کا تقویٰ نکل جائے گا، اللہ کی خشیت نکل جائے گی، اور پھر تمہارا دین تم سے جاتا رہے گا، اور تمہاری حالت ابتر سے ابتر اور بدتر سے بدتر ہوتی چلی جائے گی۔ اس لیے اللہ نے بیان فرمایا، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اس لیے تاکہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں فلاح و کامران کرے، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔
واتقوا النار التي اعدت للكافرين، پھر فرمایا کہ ڈرو، اس آگ سے ڈرو، اس عذاب سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ یعنی سودی کاروبار کرنے والا، سود میں مبتلا ہونے والا، ریاض میں مبتلا ہونے والا آدمی یہ جہنم میں جائے گا، یہ نار و سقر میں جائے گا، اور اس کا انجام ہی بدترین ہوگا۔ اللہ پھر فرماتا ہے الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، یہ جو سود کھاتا ہے نا، جو سود کھاتا ہے اس کا انجام ایسا ہی ہوگا۔ یاکل الربا لا یقومون کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان، وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ اسی طرح گرتا پڑتا جائے گا جس طریقے سے شیطان نے چھو کر کے کسی کو باولا کر دیا ہو، کسی کو خبطی کر دیا ہو۔ دیکھتے ہیں آپ، جب کسی کو شیطان لگتا ہے، اس پر سوار ہو جاتا ہے، اسے اس قدر خبط الحواس کر دیتا ہے کہ اسے کچھ یاد بات نہیں رہتا، وہ اپنے لوگوں کو پہچاننے سے قاصر رہتا ہے، وہ لڑکھڑاتا ہے، وہ گرتا ہے، وہ اٹھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، یہ اسی طرح کھڑا نہیں ہو پائے گا جس طریقے سے کسی آسیب زدہ آدمی کو جس پر شیطان لگ گیا ہو، شیطان نے جس کو چھو کر پاگل جیسا بنا دیا ہو، باولا جیسا، ناکارہ جیسا بنا دیا ہو، بے ہوش و حواس جیسا بنا دیا ہو، وہ آدمی جیسے کھڑا نہیں ہو سکتا، ویسے اس آدمی کی یہ کیفیت ہوگی۔ اب جان لیں جو سود میں آدمی کیوں مبتلا ہوتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اس کو دولت کی ہوس ہوتی ہے، اور جو اس ہوس کے شکار ہو جاتا ہے اسے کوئی چیز نظر نہیں آتی، وہ دیوانہ وار بھاگتا ہے، وہ پاگلوں کی طرح بھاگتے چلا جاتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ یہ طریقہ جائز ہے، یہ راستہ جائز ہے، یہ حلال راستہ ہے، یہ حرام راستے سے میں حاصل کر رہا ہوں۔ نہیں، اس کو جو چیز میسر ہوئی، جو کام کرنا پڑا، حلال ہے، حرام ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، چوری ہے، چکاری، سب وہ کر ڈالے گا۔ کیوں؟ اس کو جمع کرنا ہے، اسے دولت کی ہوس ہے، اسے مال کی ہوس ہے، اور اس ہوس میں وہ باولا جیسا پھرتا ہے، باولا جیسا پھرتا ہے، پاگلوں جیسا پھرتا ہے۔ اس کو نہ دن میں سکون ہے، نہ رات میں چین ہے، وہ جاتا ہے، پھرتا ہے، رات بھر دن بھر وہی دماغ میں اس کے چلتے رہتا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث پاک ہے نا کہ نبی کائنات علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگوں کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی کہ ما اکل من الحلال من الحرام، کہ آدمی جو مال حاصل کیا، جو مال یہ لے رہا ہے کہ یہ کہاں سے لا رہا ہے، حلال راستے سے آ رہا ہے، حرام اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو سود خوروں کا انجام انتہائی خطرناک ہے۔ اللہ کیا بیان فرماتا ہے؟ یتخبطہ الشیطان من المس، اللہ نے فرمایا ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ کاروبار بھی، یہ تجارت بھی، یہ بزنس بھی، یہ بھی سود کی طرح ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دھمکی دیتے ہوئے بیان فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اے ظالموں، اے خبط الحواسوں، اے بددماغوں، سنو، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور ربا کو حرام کیا ہے، سود کو حرام کیا ہے۔ تم کون ہوتے ہو یہ کہنے والے کہ تجارت بھی ربا کی طرح ہے، تجارت بھی جو ہے سود کی کاروبار کی طرح ہے، سود کی طرح ہے؟ نہیں نہیں، اللہ نے سود کو حرام قرار دیا ہے اور تجارت کو حلال قرار دیا ہے۔ اس لیے تجارت کرو، حلال خوری کرو، حلال مال حاصل کرو، نہیں تو شیطان جس طریقے سے آدمی کو پاگل و باولا کر دیتا ہے اسی طرح تمہاری کیفیت آخرت میں تو ہوگی ہی، مگر یہ دنیا میں بھی وہی کیفیت ہو جائے گی۔ نہ تمہیں تمہارے بچوں کی پرواہ ہوگی، نہ تمہارے گھر والوں کی پرواہ ہوگی، نہ پھر کسی اور کی پرواہ ہوگی۔ پھر آگے چلتے چلاتے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات
واللہ لا يحب كل كفار اثیم. یمحق اللہ الربا، اللہ ربا کو مٹاتا ہے، سود کو مٹاتا ہے. اللہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، ویربی الصدقات، اور صدقے کو بڑھاتا ہے. جب تم سودی کاروبار میں مبتلا ہو جاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مٹا دے گا، اسے برباد کر دے گا، اور اس میں تم بھی پس جاؤ گے، تم بھی برباد ہو جاؤ گے. مگر اپنے مالوں میں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو گے، صدقہ کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے صدقے کی پرورش کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے صدقے میں اضافہ کرے گا، اور پھر اتنا اضافہ کرے گا، اتنا اضافہ کرے گا. حدیثوں کے اندر ہے ایک چھوٹی سی نیکی کے اللہ کے یہاں اتنی پرورش ہوتی ہے، اتنی پرورش کہ پہاڑوں کی طرح وہ ہو جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. قیامت کے دن آدمی دیکھے گا تو چونک جائے گا کہ اللہ یہ نیکی اتنی بڑی، میں نے تو اتنی نیکی کی نہیں. اللہ کہے گا ہاں اس نیکی کی پرورش میں نے کی ہے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب كل كفار اثیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی نافرمان کو، گنہگار کو دوست نہیں رکھتا، اسے نہیں چاہتا، اسے پسند نہیں کرتا، اس سے نفرت کرتا ہے، اس سے بغض رکھتا ہے، اس پر لعنت کرتا ہے. آگے مزید چلتے چلاتے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اور جو سود بچ گیا ہے تم اسے چھوڑ دو اگر تم سچے مومن و مسلمان. اے ایمان والو جو باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو اگر تم اچھے سچے مسلمان ہو. ان کنتم مؤمنین. اور سنو فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے ایسا نہ کیا، سود کو ترک نہ کیا، سود کو نہ چھوڑا، اللہ اکبر کبیرہ، تو اللہ سے جنگ کرنے کے لیے، اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تم تیار ہو جاؤ. اے ایمان والو اللہ تمہیں خبردار کر رہا ہے، اے مسلمانوں اللہ تمہیں خبردار کر رہا ہے. اگر کوئی انسان، کوئی مسلمان، کوئی ایمان والا، کوئی کلمہ پڑھنے والا یا کوئی بھی ہو، اگر وہ سود میں مبتلا ہوتا ہے، وہ ربا میں مبتلا ہوتا ہے، وہ سودی کاروبار کرتا ہے، تو ایسے آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنگ کرتا ہے. وہ ایک ایسے جنگ میں کود چکا ہے جس کی انتہا، جس کا اختتام انتہائی دردناک، انتہائی بھیانک اور انتہائی خوفناک ہے، اور اس جنگ میں وہ کبھی جیت نہیں سکتا. مجھے بتایا جائے اے امت کے جیالو، اے امت کے جیالو، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، مجھے بتاؤ وہ کون ہے، وہ کون ہے جس کے اندر وہ وسعت ہے، وہ کون ہے جس کے اندر وہ طاقت ہے، وہ قوت ہے، جو جنگ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو اور اللہ سے جیت جائے. وہ کون انسان ہے؟ ارے اللہ سے کون جیت سکتا ہے؟ اللہ سے کون جنگ کر سکتا ہے؟ ارے کیا تم نے غزوہ بدر و احد نہیں دیکھا، حنین نہیں دیکھا، تبوک نہیں دیکھا، احزاب نہیں دیکھا، اللہ دیگر جنگیں نہیں دیکھی؟ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جب کفار و مشرکین کھڑے ہوئے، ارے چھوٹی چھوٹی سی جماعتوں نے ان کو ایسا کھدیڑا کہ رہتی دنیا تک ایسی تاریخ قائم نہیں ہو سکتی. اللہ اکبر کبیرہ. کیوں؟ جب اللہ کے خلاف بغاوت کیا، اللہ کے خلاف محاذ آرائی کی. اور کوئی اگر سود کھا کر کے اللہ کے خلاف محاذ آرائی کرتا ہے، اللہ سے قتال کرنے کی تیاری کرتا ہے، اللہ سے جنگ کرنے کی سوچتا ہے، تو بھلا وہ نکما، وہ نامراد، وہ بے وقت، وہ بے مروت، وہ بدبخت، وہ شقی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنگ میں کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ بہرحال سورہ بقرہ کے ان آیات میں مزید اور کئی پیغام ہیں جو میں فی الوقت تفصیلات میں نہیں جا سکتا. قرض داروں کے لیے، تنگ دستوں کے لیے شریعت نے کیا پیغام دیا ہے؟ شریعت نے یہ پیغام دیا قرضہ لینا تو
دور کی بات ہے، قرضہ نہیں. اگر تم نے کسی کو سود لینا تو چھوڑو، اس کی تو ہم بات ہی نہیں کریں گے. سود جس نے لیا اللہ کے خلاف کھڑا ہو گیا. اگر تم نے کسی کو قرض بھی دیا ہے اور وہ تنگ دست ہے تو تم مہلت دو اسے، نرمی کرو اس کے ساتھ، اور اگر تم معاف کر دو تو یہ تو اور زیادہ اچھا ہے، یہ اور زیادہ اچھا ہے، یہ اور زیادہ بہتر ہے. لیکن سود میں نہ پڑو. اگر سود میں تم پڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف تم کھڑے ہو گئے. بہرحال صحیح مسلم شریف، بخاری اور دیگر کتب احادیث میں حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے ایک روایت مروی ہے جس کے اندر آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا: لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ، کہ اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے کس پر؟ سود کھانے والے پر لعنت فرمائی ہے. آکل الربا وموکلہ، اس کی نگرانی کرنے والے، اس کی گواہی دینے والے، اس کی وکالت کرنے والے، وہ شاہدائی، اس کی گواہی دینے والے. یعنی اس معاملات میں اے ٹو زڈ جتنے آدمی مبتلا ہے، یہ سب کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہو چکی ہے. سب کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہو چکی ہے. اب اس سے خطرناک وعید اس آدمی کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ ایک اور حدیث پاک جو مسند احمد کے اندر امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں. حضرت عبداللہ بن حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: درہم ربن یاکل الرجل وہو یعلم اشد من 36 زنیہ، اشد من 36 زنیہ. میں نے کہا اس حدیث پاک کو امام احمد نے، امام ابو یعلا نے اپنی مسند کے اندر اور کئی ایک محدثین نے بیان کیا ہے. حضرت عبداللہ بن حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں امام کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: درہم ربن یاکل الرجل وہو یعلم، ایک درہم جس نے سود کا کھایا، اور جبکہ اس کے علم میں یہ بات ہے، یعنی جانتے ہوئے جس نے ایک درہم، ایک روپیہ سود کا کھایا، تو اس نے گویا کی 36 سے زائد مرتبہ زنا کیا. یہ اس سے خطرناک ہے کہ آدمی 36 سے زائد مرتبہ زنا کرے، کسی کی آبرو ایسی کرے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. ایک اور روایت کے اندر ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں: الربا 73 بابا، الربا 73 بابا، کہ ربا کے 73 دروازے ہیں. ربا کے، سود کے 73 دروازے ہیں، 73 درجے ہیں. ایسرها ان ينكح الرجل امه، سود کے 73 دروازے ہیں، 73 درجے ہیں. 73 70 پر 3 درجے، 3 دروازے ہیں آپ نے بیان فرمایا. اور سب سے ہلکا دروازہ، بعض روایتوں میں ادنا کہا کہ سب سے ہلکا جو اور سب سے چھوٹا جو دروازہ ہے وہ یہ ہے کہ این کے ہر رجل امہ، کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے، آدمی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے.
اللہ اکبر کبیرہ۔ اے امت کے جیانو، ذرا سوچو، جو معمولی باتوں میں سودی کاروبار میں مبتلا ہو جاتے ہو اور اپنے رزق اور اپنی روزی کو پرکھتے نہیں اور اس عظیم حرام کی طرف، عظیم لعنت کی طرف چل جاتے ہو، اس کے لیے یہ پیغام ہے۔ امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ اس کا سب سے ہلکا، سب سے چھوٹا درجہ، سب سے چھوٹا دروازہ کیا ہے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے، اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ بہرحال کئی اور روایات اس ضمن میں ہیں، میں ان روایاتوں کا خلاصہ چند الفاظ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس کی قباحت و شناخت ہمارے ذہن و دماغ میں بیٹھ جائے۔ میں جانتا ہوں کرنٹ چلا گیا ہے اور شاید ادھر سٹی کی آواز بھی آ گئی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ سودی کاروبار کرنے والا، سود خور آدمی قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کو خون کے دریا میں ڈال دے گا۔ امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کے موقع پر یا پھر آپ نے خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے خون کے دریا میں اور خون کے اس تالاب، اس سمندر میں وہ گوتا لگا رہا ہے، ڈبکیاں لگا رہا ہے اور کنارے پر کچھ لوگ بیٹھے ہیں، وہ کنارے آنا چاہتا ہے، اٹھنا چاہتا ہے، اللہ اکبر، یہ اسے بڑا پتھر اٹھا کے اس کے منہ پہ مار دیتا ہے اور اس کے منہ میں چلا جاتا ہے اور پھر وہ نگلتے وہ پانی میں اس خون کے دریا میں ڈوب جاتا ہے۔ یہ سود خوروں کا انجام ہے، سود خوروں کا انجام ہے۔ بلکہ ایک اور روایت میں جو مسند احمد کی اور مستدرک حاکم وغیرہ کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مختلف الفاظ کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، ما ظہر فی قوم الزنا والربا، ما ظہر فی قوم الزنا والربا الا احلوا بانفسهم عذاب اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے یاروں، میرے پیاروں، ذرا سوچو کتنا خطرناک پیغام ہے ان احادیث کے اندر، ربا کے تعلق سے، سود خوروں کے تعلق سے، سود سے نفع اٹھانے والے لوگوں کے تعلق سے۔ اللہ اکبر۔ امام کائنات بیان فرماتے ہیں کہ جس کسی قوم میں، اور دیگر الفاظ جو ہے، جس کسی بستی میں یا جس کسی قوم میں سود اور زنا کا رواج ہو گیا، یعنی سودی کاروبار ہونے لگا اور زنا عام ہو گیا، زنا کاری کو معیوب نہیں سمجھا جانے لگا، سود کو عیبدار نہیں سمجھا جانے لگا، تو پھر ایسی قوم نے قد احلوا بانفسهم عذاب اللہ، اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو حلال کر لیا ہے۔ ایسی قوم کے اوپر، ایسی بستی کے اوپر، ایسے شہر کے اوپر اللہ تبارک و تعالی اپنا عذاب نازل کر دے گا، عذاب مسلط کر دے گا اس قوم کے اوپر۔ ذرا سوچو کہ کتنا خطرناک پیغام ہے۔ مگر آج سراپا ہمارا سماج، ہمارا ملک اور ہماری ریاستیں اور بڑے بڑے اعلیٰ سطح پر، اعلیٰ پیمانے پر ہونے والی تجارتیں، یہ سب کے سب سود کی آماج گاہ بن چکی ہے۔ سود کے ہر ایک چیز جڑی ہوئی ہے۔ آج جو بچنا چاہ رہا ہے وہ بھی نہیں بچ پا رہا ہے۔ ذرا سوچو کہ جس سماج کا یہ حال ہے، غیر تو غیر ہے، ایمان والا بھی سود کو معیوب نہیں سمجھ رہا ہے، الگ الگ انداز میں، الگ الگ طریقے میں اللہ اکبر کبیرہ سود کھا رہا ہے۔ کہیں بینکوں کے انٹرسٹ کے نام پر ہڑپ جا رہا ہے، کہیں کسی کو قرض دے کر کے اضافی مال لے رہا ہے۔ جا، تمہیں سور کھانا ناپسند ہے، کتا کھانا ناپسند ہے، بلی چوہا چچندر کھانا ناپسند ہے، مگر اے ایمان والو، اے مسلمانوں کے فرزند، اے نبی کے امت کے جیانو، مجھے بتاؤ کہ تم جب سور نہیں کھا سکتے، کتا نہیں کھا سکتے، بلی چوہا چچندر نہیں کھا سکتے، اللہ اللہ تم سود کیوں کر کھا سکتے ہو؟ سود کھا کر کے اپنی ماں سے زنا کرتے ہو، سود کھا کر کے اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر گناہ لیتے ہو اور پھر فخر کرتے ہو کہ ہاں میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ سنو، اگر اپنے سماج کو، اپنی قوم کو، اپنی بستی کو اللہ کی لعنت سے، رسول کی لعنت سے، اللہ کے عذاب سے بچانا چاہتے ہو تو پھر ایسی صورت میں اپنے سماج کو، اپنے گھروں کو، اپنے آپ کو سود سے، ربا سے، انٹرسٹ سے، اس سے اپنے آپ کو آزاد کر لو، پاک کر لو، نہیں تو پھر اللہ کی مار سے کوئی نہیں بچا سکتا، تو میں اس لعنت سے کوئی بھی نہیں نکال سکتا۔ اور بلکہ ابھی میں جب مطالعہ کر رہا تھا
تو ایک امام کا قول مجھے ملا جو یہ بیان کر رہے تھے کہ تجربے سے یہ بات ثابت شدہ ہے کہ جو بھی سودی چیز میں مبتلا ہوتا ہے اس آدمی کا انجام اچھا نہیں ہوتا ہے. آپ اٹھا کے دیکھیں سماج کا مطالعہ کریں. جو سودی کاروبار میں مبتلا ہو گیا, سود کے چیزوں میں وہ ملوث ہو گیا, ایسے آدمی کا انجام, ایسے آدمی کا اختتام اچھا نہیں ہوتا. وہ انتہائی ابتر اور بدتر اور خوفناک قسم کی موت کا بھی شکار ہوتا ہے. اس لیے اپنے آپ کو بچاؤ, سود سے دور رکھو, اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر گناہ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو. بلکہ ابھی وقت نہیں ہے, مسند البزار کی ایک روایت کا صرف میں مفہوم آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ جو یہود و نصارہ یا پچھلی قومیں ہیں اس کے برابر تم چلو گے, یہاں تک کہ وہ کسی گوہ کے سانڈے کے بل میں جا کے گھسے گا تو اس امت کے بھی افراد, اس امت کا آدمی بھی جا کے اس بل میں سر مارے گا اور گھسے گا. یہاں تک کہ اگر اس قوم میں اپنی سگی ماں سے کسی نے زنا کیا ہوگا تو پھر یہ لوگ بھی میری امت کے ایسے کچھ بدبخت لوگ ہوں گے جو اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کریں گے. اللہ اکبر کبیرہ. میں بتانا یہ چاہتا ہوں اس حدیث پاک کے خلاصے سے کہ اے امت کے جیالو, اے مسلمانوں کے بچوں, ذرا سنو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جو پیغام ہے وہ پیغام یہ ہے کہ تم اپنی ماں کے ساتھ زنا اگر براہ راست نہیں کرو گے تو نہیں کرو گے, مگر میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ کیا آج امت کا ایک بڑا طبقہ, مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ سود خوری میں مبتلا نہیں ہے؟ یہی سگی ماں سے زنا کرنا ہے, یہی ہے اجل کے الرجل امہ, اپنی ماں سے زنا کرنا ہے. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. ایک اور آخر میں ایک بات جو اس حدیث پاک کا جس میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ 73 دروازے ہیں سود کے, اس میں فرمایا ان ارب الرضا ارز الرجل المسلم, کہ سب سے بڑا سود یہ ہے کہ آدمی اپنے مسلمان بھائی کی عزت کو تار کرے, اس کے عزت کو نقصان پہنچائے, اس کو ذلیل و رسوا کرے, اس کی عزت پر ڈاکہ ڈالے, اس کی عزت کو برباد کرے, خراب کرے. سب سے بڑا سود یہ ہے. تو اب سود تو کئی طرح کے ہوئے, ابھی آپ کو معلوم ہو گیا ایک بڑا سود کیا ہے, اپنے مسلمان بھائی کی عزت کو برباد کرنا, تار کرنا. تو ہم میں سے ہر کوئی اپنا جائزہ لے کہ اپنے مومن مسلمان بھائی کی عزت کو داغدار کرنے میں ہم نے کتنا حصہ لیا ہے اور سب سے بڑا سود ہم نے کتنا کیا ہے, اور اس کا بھی جائزہ لے کہ دیگر جو انٹرسٹ اور سودی معاملات, سودی کاروبار ہے, ہم نے اس میں کتنا جو ہے پارٹیسپیٹ کیا ہے, کتنا جو ہے حصے دار بنا ہے, کتنا حصہ لیا ہے. اگر ہم میں سے کسی نے لیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے جو بیان فرمایا وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا, کہ جو بھی معاملات اب تک سودی تمہارے ہو گئے اس کو چھوڑ دو اور اب سیدھے طریقے سے آ جاؤ, سچے بن جاؤ. اگر تم سچے مسلمان ہو تو آپ نے سود کی مختصر سی تھوڑی سی قباحت و شناعت قرآن و سنت کی روشنی میں سماعت فرمائی. آپ کو معلوم ہوا, ہم کو معلوم ہوا کہ یہ سود کتنی بڑی لعنت ہے. الشرک باللہ والسحر وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق واکل الربا, یہ 4 گناہوں کی وضاحت آپ کے سامنے آ گئی, اور 3 گناہ ہے. انشاءاللہ مزید آئندہ خطبات میں اللہ نے حیات بخشی تو آپ کی سماعتوں کے حوالے کی جائیں گے. مسلم شریف کی اس معروف ترین حدیث کی مزید تشریحات آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. اللہ رب العزت جو بھی باتیں کہی گئی قرآن و سنت کی روشنی میں, اللہ ہمیں اس پر عمل درآمد کرنے کی توفیق عطا فرما, اور نافرمانی سے, معصیات سے, منکرات سے بچا, اور ہم سب کو شرک جیسی لعنت سے, سحر جیسی لعنت سے, قتل جیسی لعنت سے اور ربا سود جیسی لعنت سے محفوظ و مصون فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.